اللهم كن لولي الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم.
قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم إني أسألك وأتوجه بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله يا أبا القاسم يا رسول الله يا إمام الرحمة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه يا فاطمة الزهراء يا بنت محمد يا قرة عين الرسول يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا عبد الله يا حسين بن علي أيها الشهيد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا
إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا الحسن يا علي بن الحسين يا زين العابدين يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها الباقر يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا يا أبا عبد الله يا جعفر بن محمد أيها الصادق يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه عند الله اشفع لنا يا أبا الحسن يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه اشفع لنا عند الله أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيه يا أبا جعفر يا محمد بن علي أيها التقي الجواد يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجه
يا أبا الحسن يا علي بن محمد أيها الهادي النقي يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها الزكي العسكري يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا يا وصي الحسن والخلف الحجة أيها القائم المنتظر المهدي يا ابن رسول الله إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله بأعلى الأصوات يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ثم سل حوائجك فإنها تقضى إن شاء الله. يا سادتي وموالي إني توجهت بكم أئمتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله وتوسلت بكم إلى الله واستشفعت بكم إلى الله فاشفعوا لي عند الله فاشفعوا لي عند الله واستنقذوني من ذنوبي عند الله فإنكم وسيلتي إلى الله وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله فكونوا عند الله رجائي. يا سادتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين ولعن الله أعداء الله ظالميهم من الأولين والآخرين آمين رب العالمين. ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو. ہائے زینب لٹ رہی ہے اے عزیزو تم کہاں ہو. سوئے کوفہ جا رہی ہے اے
تم کہاں ہو؟ میرے ہاشم کے جوانوں، ظلم سے ہم کو بچائے، نوک نیزہ سج چکی ہے بیبیوں کی وردائیں، ہم پہ ہر شے رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ ہم کو دروں سے بچائے کوئی ایک تو سن لے نوحہ، دشت غربت کر رہی ہے آج ہم پر، خود بھی گریا میری دنیا لٹ گئی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ جس کو محمل میں سجا کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، اپنی نگرانی میں رکھ کر لائے تھے میں ہوں وہ زینب، آج تنہا ہو گئی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ میرے بابا میرے بابا شمر مجھ کو ہے ڈراتا، سوئے مقتل روکے دیتی ہے صدا میری سکینہ، خاک پہ سو نہ سکی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ بے کجاواں اونٹوں پہ ہے آل طہا و حسینہ، ہاتھ باندھے قید ہو کر جا رہے ہیں وا غریبا، آج زہرا رو رہی ہے، اے عزیزو تم کہاں ہو؟ آل احمد سہ نہ پائیں گے ستم کے تازیانے، پھول سے چہروں پہ پڑتے شمر کے ہیں
تماچے رضا تم کہاں ہو جیسے مقتل آیا شاہد خود کو بی بی نے گرایا رو کے موشی بنت زہرا نے یہ مقتل میں پکارا دیکھ زینب آ گئی ہے یا زینب تم کہاں یا زینب یا زینب آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ تاج الدولہ نور محمد اسماعیل کی روح کو بخش دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بعدد ما احاط به علمہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسول الثقلین جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل لولیک الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ عزیزان محترم، قرآن حکیم کی یہ آیہ شریفہ ہمارے نبی کی ذمہ داریوں کو بتا رہی ہے۔ اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ وہ خدا وہ ہے کہ جس نے امیین میں رسول بھیجا، یتلو علیہم آیاتہ، ان کے سامنے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، ان کے نفسوں کا تزکیہ کرتا ہے، ان کے بگڑے ہوئے نفسوں کو سدھارتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں قرآن اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نبی کی ذمہ داریاں ہیں جو نبی ادا کرنے کے لیے تشریف لائے تھے۔ عزیزان محترم، نبی نے انسان کو جو کچھ سکھایا ہے، جو کچھ تعلیم دی ہے، وہ 2 چیزوں پر ڈیپینڈ ہے۔ ایک ہے اللہ کے حقوق اور دوسرے ہیں بندوں کے حقوق۔ ہمارا ٹاپک یہی چل رہا ہے، اللہ کے حقوق اور بندوں کے حقوق، رائٹس آف اللہ اور ہیومن رائٹس، انسانوں کے حقوق۔ امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا امیر المومنین، مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، میری مدد کیجیے۔ دیکھیے امیر المومنین نے کس طرح سکھایا ہے کہ انسان کا جو حق ہے نا، وہ صرف پیسہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ انسان کا حق اس کی آبرو بھی ہے، اس کی عزت بھی ہے۔ اس عزت کو بھی پامال نہ کرو، اس کی عزت کو بھی باقی رکھو اور سلامت رکھو۔ یا امیر المومنین میری مدد کیجیے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں، جیسے اس نے یہ بات کہی نا، دوبارہ مولا امیر المومنین نے اسے یہ موقع نہیں دیا یہ بات کہنے کا۔ فرماتے ہیں کہ اے بھائی، زمین پر لکھو تمہاری حاجت کیا ہے اور کتنی ہے۔ اس نے زمین پر لکھا، امیر المومنین نے اسے دے دیا، جو کچھ اسے چاہیے تھا مولا امیر المومنین علیہ السلام کے پاس موجود تھا، دے دیا، چلا گیا۔ ایک صحابی نے آ کر کے مولا سے سوال کیا، مولا میں نے سنا ہے کہ ایسا ایسا ہوا ہے اور آپ نے اسے اس کا حق دے دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ نے جب حق اس کو دیا، اس کو جو پیسہ دیا، وہ مانگ رہا تھا آپ سے۔ ایک مومن کا حق ہے کہ دوسرے مومن کی مدد کرے، آپ نے اس کا حق ادا کر دیا، اس کی مدد کر دی۔ لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا زمین پر لکھ دو،
فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا زمین پر لکھ دو. اس نے زمین پر لکھا تھا. مولا یہ بتائیے کہ آپ نے زمین پر کیوں لکھوایا؟ مولا فرماتے ہیں کہ اس کے چہرے پر سوال کرنے کی شرمندگی کو میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا. اللہ اکبر. اس لیے میں نے اس سے کہا کہ زمین پر لکھو، تمہیں کتنا چاہیے؟ عزیزان محترم، پھر اس کے بعد امیر المومنین نے اپنے صحابی سے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوتا ہے کہ لوگ پیسے دے کر کے، اللہ اکبر، پیسے دے کر کے غلام خرید لاتے ہیں، لیکن نیکی کر کے لوگوں کا دل کیوں نہیں خرید لیتے ہیں؟ لوگوں کا دل کیوں نہیں جیت لیتے لوگ؟ کسی کے ساتھ نیکی کر کے، کسی کے ساتھ بھلائی کر کے. تو یہ حق ہے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کے اوپر، مسلمان کے اوپر کچھ حقوق ہیں، انہیں ادا کرنا ہے. کون سے حقوق ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو اسے سلام کرے. یہ حق ہے. انتظار نہ کرے کہ وہ سلام کرے. میں تو بڑا آدمی ہوں، میں کیوں سلام کروں؟ سلام اسے کرنا نہیں. آپ سے میں سوال کرتا ہوں، دنیا میں رسول سے بڑا کوئی ہے؟ سردار انبیاء ہیں، سید المرسلین ہیں، سید البشر ہیں، محبوب الہی ہیں، لیکن سلام کرنے میں کبھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ وہ کرے سلام، وہ تو امتی ہے، وہ صحابی ہے، وہ فلاں ہے. نہیں، پہلے رسول خود سلام کرتے تھے. کیوں؟ آج میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کر دوں. آپ نے یہ حدیث سنی ہے، جو سلام کرے اس کو 99 ثواب ملتے ہیں، جو جواب دے اسے 1 ثواب ملتا ہے. سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے. یہ سلام کرنے والے کو 99 ثواب کیوں مل رہے ہیں؟ جواب دینے والے کو صرف 1، علیکم سلام کہنے والے کو صرف 1. کیوں؟ علماء نے لکھا ہے سلام کرنے والے کو 99 ثواب اس لیے مل رہے ہیں کیونکہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کو سلامتی کی دعا کرنے میں پہل کی ہے. اس نے پہلے اس کے لیے سلامتی کی دعا کی. سلام علیکم مطلب پیس بی اپون یو، آپ سلامت رہیں، آپ صحیح سالم رہیں، آپ تمام بلاؤں سے محفوظ رہیں. مطلب یہی ہے سلام علیکم کا. آپ نے اس کی سلامتی کی دعا کی، اس کی حفاظت کی، پروٹیکشن کی دعا کی ہے. اس لیے آپ کو اللہ 99 ثواب دے رہا ہے، کیونکہ آپ کے دل میں ایک مومن کے لیے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، اس کی سلامتی کا جذبہ پیدا ہوا. اس نے تو صرف جواب دیا ہے. آپ سلام نہ کرتے تو وہ آپ کو سلامتی کی دعا نہ دیتا پلٹ کر کے. عزیزان محترم، تو سلام کرنے میں پہل کریں. ایک مومن کا، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق یہ جب ملاقات کرے تو سلام کرے. مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے. دوسرا حق یہ ہے کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. تیسرا حق یہ ہے کہ اگر مسلمان بیمار پڑ جائے تو اسے دیکھنے کے لیے جائے. چوتھا حق مولا امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ اس کے لیے پسند کرے. پھر مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر مسلمان مر جائے تو اس کو غسل و کفن دے اور دفن کرے. اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی مسلمان، کوئی مومن مرتا ہے اور انسان اس کے جنازے میں جاتا ہے، جب اس مومن کو دفن کر دیا جاتا ہے تو جنازے میں جانے والے کے گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. تو ایک مومن کا دوسرے مومن پر حق ہے. انسان جب پیدا ہوتا ہے نا، جیسے جیسے بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر حق آنا شروع ہو جاتے ہیں. بڑا ہوا، سب سے پہلے ماں باپ کا حق. ماں باپ کی باتوں کو مانو، ماں باپ کو جھڑکو نہیں، ماں باپ سے سختی سے بات نہ کرو، ماں باپ سے محبت سے بات کرو. پہلے ماں باپ کا حق. پھر اسکول گیا، استاد کا حق. دوست بنائے، دوستوں کے حق. بڑا ہوا، شادی ہوئی، بیوی کا حق. بیوی کا حق آ گیا. بچے ہوئے، بچوں کے حقوق. یہ سارے حق ایک طرف اور اللہ کا حق بھی ایک طرف. یہ سارے حق ادا کرنے ہیں، تب انسان اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہوتا ہے، اللہ بندے سے خوش ہوتا ہے. حدیثوں میں لکھا ہوا ہے کہ 2 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی گناہیں فوراً معاف کر دی جاتی ہیں، ساری گناہیں معاف کر دی جاتی ہیں. کون؟ حج کر کے آنے والا. جیسے ہی حج مکمل کرتا ہے اتنا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی ماں کے شکم سے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں پیدا ہوا بچہ پاک ہوتا ہے نا، ویسے یہ پاک ہو جاتا ہے حج کرنے والا. دوسرے شہید، جیسے ہی اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے سارے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. اس کے خون کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے نا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. لیکن حدیثوں میں لکھا ہے کہ اگر یہ شہید اور یہ حج کرنے والا
ان کے سارے گناہ تو معاف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ان کے اوپر کسی بندے کا حق ہے تو وہ حق معاف نہیں ہوتا، ان کا بھی معاف نہیں ہوتا۔ حج کرنے والے کے اوپر بھی اگر بندوں کے حق ہیں تو اللہ وہ بندوں کے حق معاف نہیں کرتا۔ شہید کے اوپر اگر بندوں کے حق ہیں تو سب معاف کر دے گا، بندوں کے حق معاف نہیں کرے گا جب تک وہ بندے کو راضی نہ کر لے۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، امام فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے اور اس سے معافی نہیں مانگتا، اس غرور میں رہتا ہے کہ یہ میرا کیا بگاڑ لے گا، تو اللہ اس بندے کے اوپر ایک اور ظالم کو مسلط کر دیتا ہے جو اس پر ظلم کرتا ہے۔ تو عزیزان محترم، بندوں کے حقوق بہت ضروری ہیں، ادا کیے جائیں۔ سب کے حقوق، جو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، سب کے حق ہمارے اوپر ہیں۔ ماں باپ ہم سے جڑے ہیں، ان کے لیے ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم ان کا حق، ہماری ذمہ داری، ہم ان کا حق ادا کریں۔ بھائی بہن ان کے حقوق ادا کریں، جتنے شریعت میں ان کے حقوق ادا کریں صلہ رحمی کے عنوان سے۔ دوستوں کے حقوق ادا کریں، بیوی کا حق ادا کریں، اولاد کا حق ادا کریں، گھر میں بھی ضروری ہے، فیملی کے حقوق بھی ادا کریں۔ اسی لیے حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ اس بندے کو، اس شوہر کو پسند نہیں کرتا جو اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، اور اللہ اس بیوی کی ساری عبادتوں کو ریجیکٹ کر دیتا ہے، رد کر دیتا ہے کہ جس کا شوہر اس سے ناراض ہو۔ جب تک وہ راضی نہیں کر لیتی اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ شوہر راضی ہوا، جو اعمال اس کے ضائع ہوئے تھے وہ واپس پھر اس کے نام اعمال میں آ سکتے ہیں، لیکن شوہر کو راضی کرے۔ عزیزان محترم، سب کے حقوق ادا کرنے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک صحابی ہے جس کا نام ہے عاصم۔ یہ عاصم اپنی فیملی کو چھوڑ کر کے پہاڑ پر چلا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اس کی بیوی بچے روتے ہوئے امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آئے، ساتھ میں عاصم کا چھوٹا بھائی بھی ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیا ماجرا ہے، کیا پریشانی؟ بھائی کہتا ہے کہ مولا میرا بھائی عاصم، یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کے بچے ہیں، سب کو چھوڑ کر کے پہاڑ پر خدا کی عبادت کرنے چلا گیا ہے۔ وہ کہتا بس میں خدا کی عبادت کروں گا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے بیٹھا ہوا ہے، سادے کپڑے پہن کر کے بیٹھا اللہ کی عبادت کر رہا ہے۔ ہمارے پاس تو سب کچھ نعمتیں ہیں اللہ کی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں چلو، سب کو، فیملی کو لے کر کے وہاں پہنچے جہاں پر عاصم بیٹھا ہوا عبادت کر رہا تھا۔ امیر المومنین نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا، عاصم کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے مولا میں نے سب چھوڑ دیا ہے، بس اللہ کی عبادت۔ مولا فرماتے ان کے حق ادا کرو۔ کہا مولا آپ بھی تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ مولا، امیر المومنین علیہ السلام نے اس سے ایک اور سوال کیا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ کہنے لگا مولا آپ بھی تو سادے کپڑے پہنتے ہیں، سمپل کپڑے پہنتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے امام بنایا ہے، ہمیں امت کا امام اور رہنما بنایا ہے، پیشوا بنایا ہے، لیڈر بنایا ہے۔ ایک اسلامی لیڈر کو کیسے سمپل لائف گزارنی چاہیے کہ اگر غریب بھی اس کی رعایا میں ہو، اس کی قوم میں ہو، تو وہ دیکھ کر کے ان کے دل میں حسرت نہ ہو کہ ہمارا بادشاہ اس بلندی پر ہے اور ہمارے پاس کچھ نہیں، اس لیے میں سمپل کپڑے پہنتا ہوں اور سادہ زندگی گزارتا ہوں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں لیکن میں سب کے حق ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے جا کر کے اللہ کی عبادت نہیں کرتا کہ سب کو چھوڑ دیا اور جا کر اللہ کی عبادت میں لگ جاؤں، نہیں، میں سب کے حق بھی ادا کرتا ہوں، اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہوں۔ میرا دل کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہوگا اے عاصم کیا تو ہم سے مقابلہ کرتا ہے؟ تو وہ ہے کہ جہاں تیرا خون گرے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، ہم جہاں پر پیدا ہو جائے، تو جہاں پیدا ہوتا ہے وہ جگہ نجس ہو جاتی ہے، اسے پاک کرنا پڑتا ہے۔ ہم جہاں پیدا ہوں اسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے۔ تیرا خون جہاں گر جائے وہ نجس ہوتا ہے، ہمارا خون جہاں گرے وہ خاک شفا بن جاتا ہے، تو ہم سے کیا مقابلہ کرے گا؟ امیر المومنین نے سمجھایا، عاصم کو واپس بھیجا۔ عاصم نے بات مانی مولا کی، قبول کیا، اور اس کے بعد اپنی فیملی کے ساتھ زندگی گزارنے لگا، حق اللہ بھی ادا کرنے لگا اور اپنی فیملی کے حقوق، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے لگا۔ میرے عزیزوں، بہت ضروری ہیں بندوں کے حقوق ادا کرنا۔ تاریخ میں ایک اور واقعہ لکھا ہوا ہے، چھوٹی سی ایک روایت ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں ایک بڑا بزنس مین تھا، بہت سرمایہ دار آدمی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کو ایک دن بلایا، بوڑھا ہو گیا تھا۔
بہت بوڑھا بھی نہیں کہ بالکل چلنے پھرنے سے محتاج ہو جائے، چلتا پھرتا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، بس مسجد میں جا کر کے بیٹھ گیا، خدا کی عبادت کرنے لگا، صرف عبادت، صبح سے رات ہو جائے بس مسجد، صرف کھانا کھانے گھر گیا، پھر آگے بیٹھ گیا۔ ہمارے چھٹے امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے سوال کیا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ امام سوال کرتے ہیں، اے بھائی میں نے سنا ہے کہ تو نے اب بزنس چھوڑ دیا ہے، عبادت الہی میں لگ گیا ہے۔ کہنے لگا ہاں۔ مولا فرماتے ہیں بہت اچھی بات ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، لیکن تو نے بزنس کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا مولا اتنا کما لیا ہے، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میرے بیٹے ہیں وہ سب سنبھال رہے ہیں، مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے دکان جانا بند کر دیا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، اب پھر تم دوبارہ دکان جانا شروع کرو، پھر سے دکان جانا شروع کرو۔ کہنے لگا مولا کیوں؟ میں نے اپنے لیے بہت کما لیا، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اب تک جو کمایا تھا تم نے اپنے اور اپنی فیملی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کمایا تھا، اب جا کر کے بزنس پھر شروع کرو، پھر جانا شروع کرو، اور پھر کماؤ تو اس نیت سے کماؤ کہ اپنے لیے نہیں، اپنے مومن بھائیوں کی تم مدد کرو گے۔ غور فرمایا آپ نے؟ اب مومن بھائیوں کی مدد کرو گے، مسلمانوں کی مدد کرو گے۔ میرے عزیزو، بہت حقوق ہیں انسان کے اوپر، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ کیسا مسلمان ہے؟ اسے تو مسلمان کی کیٹیگری سے معصومین نے باہر نکال دیا ہے، جو اب صرف اپنے لیے سوچے ہم اچھے رہے، ہماری فیملی اچھی رہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو صبح میں اٹھے اور اسے دوسرے مسلمانوں کی فکر نہ ہو، جسے دوسرے مسلمانوں کا خیال نہ ہو، دوسرے مسلمانوں کی مدد کے بارے میں نہ سوچتا ہو، وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزو، دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کا حق ادا کر، یہ بھی حق ہے۔ معصومین کی حدیث ہے کہ امیروں کی دولت میں غریبوں کا حصہ ہے، اگر وہ انہیں ادا کر دیں دنیا میں کوئی غریب نہیں رہے گا غریب۔ یہ تو ایک حق ہوا۔ میں نے آپ کی خدمت میں اس سے پہلے والے تقریر میں یہ بات عرض کی تھی، حق یہ بھی ہے کہ مومن کی عزت کی جائے۔ اگر کسی کی بے عزتی کر دی ہے، کسی کی انسلٹ کر دی ہے، اپنی طاقت کے زور میں، اپنی دولت کے زور میں، نشے میں آ کر کے کسی کی توہین کر دی ہے، تو میرے عزیزو اس کا حق ضائع کیا ہے۔ معافی مانگیں اس سے پہلے کہ اللہ اس کا حساب لے، اور اللہ سخت حساب لینے والا ہے، اللہ معاف نہیں کرتا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا، گھر پہ آیا ملنے کے لیے، اور یہ کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا، بڑا آدمی تھا، بادشاہ کا وزیر تھا۔ سوچیے آپ، بادشاہ کا وزیر ہے، یہ معمولی آدمی نہیں ہے، دولت مند ہے، ملنے کے لیے آیا امام سے، بہت چاہتا ہے امام کو، بڑی محبت ہے امام سے، ملنے کے لیے آتا ہے۔ اب کی جو ملنے کے لیے آیا نا، دروازے پہ غلام کھڑا تھا، کہنے لگا جاؤ امام کی خدمت میں عرض کرو کہ امام کا خادم آیا ہے، امام کا چاہنے والا آیا ہے، امام کا ایک یہ بھی غلام آیا ہے۔ صحابی نے جا کر کے امام سے بتایا، امام فرماتے ہیں اس سے کہو رکا رہے، کوئی بات نہیں، کھڑا ہے۔ تھوڑی دیر اور گزری، دوسرے صحابی آئے اور اندر چلے گئے، جا کے ملاقات کی۔ جو امام کا مہمان خانہ تھا جہاں پر امام اصحاب کو بٹھاتے تھے، گفتگو فرماتے تھے، وہاں پر چلے گئے، انہوں نے اپنی گفتگو کی، اس کے بعد واپس بھی چلے گئے۔ یہ باہر کھڑا دیکھ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے پھر غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر امام سے عرض کرو کہ میں آیا ہوں ملاقات کے لیے، امام کی زیارت کے لیے۔ امام نے فرمایا اس سے کہو کھڑا رہے۔ کافی دیر ہو گئی، کھڑا ہوا انتظار میں۔ اب کہتا ہے کہ بات کیا ہے، امام مجھ سے ناراض ہیں، محسوس ہو گیا کہ امام ضرور مجھ سے ناراض ہیں، اس لیے مجھ سے ملنا نہیں چاہتے، سب سے تو مل رہے ہیں امام، مجھ سے کیوں نہیں ملنا چاہتے؟ جب بہت دیر ہو گئی تو غلام سے کہتا ہے جا کے امام سے پوچھو مجھ سے خطا کیا ہوئی ہے۔ غلام آیا اور آ کر کے امام سے عرض کیا، اب امام باہر تشریف لائے، فرماتے اے میرے چاہنے والے، تجھ سے خطا یہ ہوئی ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو اچھے شاندار گھر میں رہتا ہے، مجھے معلوم ہے کہ تو بادشاہ کا وزیر ہے، تو میرا چاہنے والا ہے، میرا شیعہ ہے، لیکن میرے شیعہ میں وہ بات نہیں ہونی چاہیے جو تو نے کیا ہے۔ کہنے لگا مولا مجھ سے کیا خطا ہوئی؟ مولا فرماتے ہیں کہ میرا چاہنے والا ایک غریب تیرے دروازے پر تجھ سے مدد مانگنے آیا تھا، تجھ سے ملنے آیا تھا، تو نے اپنے غلام سے کہا جاؤ اسے واپس کر دو، میں اس سے ملنا نہیں چاہتا، میں کہاں تک ان لوگوں کی مدد کروں، کہاں تک ان سے ملوں، تو نے اس کو واپس کر دیا، اس لیے میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا، تو نے میرے ایک غریب شیعہ کی، مومن کی بے عزتی کی ہے، انسلٹ کی ہے، میں تجھ سے ملنا نہیں چاہتا۔
بس میں اس لیے تجھ سے ناراض ہوں۔ کانپنے لگا کہ اب اگر امام ناراض ہو گئے تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی۔ امام اگر ناراض ہو گئے، آج بندے کی پرابلم یہی ہے، بندہ بندے کو ناراض نہیں دیکھنا چاہتا، امام بھلے ناراض ہو جائیں۔ یہ ہے پرابلم سب سے بڑی۔ آج یہ کرونا وائرس، یہ ساری پریشانیاں جو آئی ہیں، یہ صرف ایک ریزن نہیں ہے۔ اللہ کسی ایک ریزن سے ایک اتنا بڑا عذاب نہیں بھیج دیتا، اتنے بڑے امتحان میں مبتلا نہیں کر دیتا ہے۔ بہت ساری گناہیں ہو جاتی ہیں، اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے ہر طرف ہیومن رائٹس پامال ہو رہے ہیں، انسانوں کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، انسانیت مرتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے۔ اللہ یاد دلانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم بندوں کا خیال رکھو، میں تمہارا خیال رکھوں گا۔ کہتا ہے مولا یہ بتائیے آپ کیسے راضی ہوں گے؟ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں میں تجھ سے راضی ہو سکتا ہوں۔ مولا کیسے آپ راضی ہوں گے؟ بس میں آپ کو راضی دیکھنا چاہتا ہوں، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ دنیا ناراض ہوتی ہو جائے، دنیا میری مخالف ہوتی ہو جائے، امام ناراض نہ ہو۔ اس لیے کہ امام ناراض مطلب رسول ناراض، رسول ناراض مطلب اللہ ناراض۔ یہ سلسلہ ہے پورا، ایک کی ناراضگی وہاں تک جاتی ہے، اللہ تک جاتی ہے۔ سب ناراض، ایک راضی تو سب راضی۔ مولا آپ کیسے راضی ہوں گے؟ فرماتے ہیں جاؤ جا کر اس سے معافی مانگو۔ مولا میں نے سنا ہے وہ کوفے میں رہتا ہے، یہ مدینہ ہے، وہ کوفہ ہے، مجھے وقت لگے گا۔ امام فرماتے ہیں چاہے کچھ بھی ہو جائے اس کو راضی کر کے آؤ تب میں راضی ہوں گا۔ امام کے ناراض ہونے کا مطلب آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ نماز گئی، روزہ گیا، حج گیا، چیریٹی کی، بڑا لوگوں کی مدد کی، یہ کیا وہ کیا، سب گیا۔ اگر امام ناراض ہو جائے، آپ مجھے کامن سینس سے بتائیے، سیدھی سادھی بات ہے، امام ناراض تو کیا اللہ باقی چیزیں قبول کر لے گا؟ نہیں، یہ راضی تو سب قبول، یہ ناراض تو کچھ بھی قبول نہیں۔ مولا میں نے توہین کی ہے، میں نے ایک مومن کا حق ضائع کیا ہے، مولا وہ آپ کیسے راضی ہوں گے؟ وہ راضی ہو جائے میں راضی ہو جاؤں گا۔ بڑی آسانی سے لوگ دوسرے کی بے عزتی کر دیا کرتے ہیں، دوسرے کی عزت اتار دیا کرتے ہیں اپنی بڑائی کے غرور میں۔ یہ کس بات کا گھمنڈ ہے انسان کو؟ ہمارے چھٹے امام فرماتے ہیں عجبت لمن کان اولہ نطفۃ وآخرہ جیفۃ وبین ذلک حامل العذرۃ فکیف یتکبر۔ مجھے تعجب ہے اس انسان کے اوپر کہ جو پیدا ہوا تو ایک نجس خون کے قطرے سے، مر گیا تو پھر جسم اس کا نجس، وبین ذلک حامل العذرۃ، اس کے درمیان میں وہ نجاست پیٹ میں اٹھائے، ادھر بھی نجس ادھر بھی نجس، بیچ میں بھی نجاستیں اٹھائے ہوئے، فکیف یتکبر، وہ گھمنڈ کیسے کرتا ہے؟ اپنی حقیقت بھول گیا ہے، اپنی اصلیت بھول گیا ہے، اصلیت کیا تھی اور اصلیت کیا ہو جائے گی بھول گیا ہے۔ میرے عزیزو، انسان اپنی اصلیت اور حقیقت کو یاد رکھے، کبھی کسی کا حق، بندے کا حق ضائع نہیں کرے گا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں ٹھیک ہے، اگر تیرے دل میں یہ جذبہ ہے کہ تو معافی مانگنا چاہتا ہے، دل سے شرمندہ ہے اس بات پر کہ تو نے غریب کو دروازے سے واپس کر دیا اور وہ غریب اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہوا چلا گیا، تو ٹھیک ہے تیرا انتظام میں کرتا ہوں، جاؤ، وہ سامنے جنت البقیع ہے، وہاں پر تمہیں ایک اونٹ نظر آئے گا، اس اونٹ پر بیٹھو، تھوڑی دیر میں تمہیں وہ اونٹ چشمے زدن میں، پلک جھپکنے میں وہ اونٹ تمہیں وہاں پہنچا دے گا۔ کہاں؟ کوفے، اس مومن کے دروازے پر پہنچا دے گا، تمہیں ڈھونڈنا نہیں پڑے گا اس کا گھر کہاں ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا معجزہ دیکھا؟ وہ صحابی کہتا ہے کہ میں گیا، میں نے دیکھا اونٹ بیٹھا ہے، میں نے آنکھیں بند کی، جب آنکھیں کھولی تو دیکھا کہ میں کوفے میں اس مومن کے دروازے پر کھڑا ہوا ہوں، اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھا ہوا اس کے دروازے کے سامنے موجود ہوں۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، آسانی سے آپ سن کے آگے بڑھ گئے۔ ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے، حضرت سلیمان نبی نے کہا تھا کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے سامنے لے آئے؟ ایک تھا آصف ابن برقیہ جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا، وہ چشمے زدن، پلک جھپکی حضرت سلیمان نبی کی، آنکھیں بند کر کے کھولیں، بس اتنی جتنی دیر میں سوئے نہیں تھے، بس آنکھیں بند کر کے کھولیں، دیکھا تخت سامنے موجود ہے۔ ارے جس کے پاس ایک اسم اعظم تھا، جب وہ منگا سکتا ہے اتنی دور سے تخت بلقیس کو، تو وہ امام موسیٰ کاظم جس کے پاس سارے اسماء اعظم کا علم موجود ہے، پورے قرآن کا علم موجود ہے، پوری کائنات کا علم موجود ہے،
وہ چشم زدن میں اپنے چاہنے والے کو اونٹ پر سوار کر کے کوفے کیوں نہیں مدینے سے پہنچا سکتے؟ مدینے سے کوفے کیوں نہیں پہنچا سکتے امام؟ بہرحال وہ پہنچ گیا، دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا، وہ غریب مومن گھر سے باہر آیا، اس نے دیکھا ارے بادشاہ کے وزیر اتنے بڑے آدمی میرے دروازے پر، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت تو ہے؟ یہ غریب بیچارہ تو بھول بھی گیا تھا، غریب کی تو ویسے ہی کتنی بے عزتیاں ہوتی، بیچارہ ویسے ہی بھول جاتا ہے کہاں کہاں بے عزتی ہوئی تھی، کہاں تک یاد رکھے، خیریت آپ میرے دروازے پر؟ وزیر کہتا ہے کہ میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں، سر جھکائے کھڑا ہوا ہے۔ کیوں شرمندہ ہے؟ کیا ہوا؟ تو میرے دروازے پر فلاں دن آیا تھا اور میں نے تجھے واپس کر دیا تھا، میں نے تجھ سے ملاقات بھی نہیں کی تھی۔ کہنے لگا ہاں یاد آیا، تو اب آپ کیا چاہتے ہیں بتائیے؟ کہتا ہے کہ بس ایک خواہش ہے کہ تو مجھے معاف کر دے۔ کہنے لگا کہ آپ اتنی سی بات کے لیے اتنی دور آئے ہیں؟ یہ صحابی، یہ وزیر کہتا ہے کہ ہاں اس لیے کہ میرا امام مجھ سے ناراض ہے، میں اپنے امام کو ناراض نہیں دیکھ سکتا ہوں، تو معاف کر تاکہ میرا امام مجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگا میں نے معاف کر دیا، آپ کو معاف کر دیا، آئیے میرے گھر میں تشریف لائی۔ نہیں، مجھے معاف کرو، میں ابھی نہیں آ سکتا، میں پہلے امام کو راضی کر لوں، اس کے بعد دیکھا جائے گا، مجھے معاف کر دو۔ میں نے معاف کر دیا۔ یہ صحابی کہتا ہے نہیں، میں زمین پر بیٹھتا ہوں، اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہوں، تم اپنا پیر میرے چہرے پر رکھو تاکہ جو غرور کا تھوڑا سا جذبہ میرے دل کے اندر پیدا ہوا تھا وہ ہمیشہ کے لیے میرے دل سے نکل جائے، اور جب کبھی دوبارہ، میں انسان ہوں، دوبارہ پھر کبھی ایسا جذبہ پیدا ہونا چاہے تو میں اس منظر کو یاد کر لوں گا تاکہ غرور کا جذبہ دوبارہ میرے دل کے اندر پیدا نہ ہونے پائے۔ جو اس نے کہا تھا، ضد پر اڑ گیا یہ وزیر، وہ بیچارہ غریب پریشان کہ میں کیسے کروں، آپ کے چہرے پر میں پیر رکھوں؟ نہیں، تمہیں رکھنا پڑے گا۔ رو رہا ہے، بیٹھ گیا، چہرہ زمین پر رکھا، خاک پر رکھا، مٹی پر رکھا، اس نے اپنا پیر رکھا اور فوراً ہٹا لیا۔ کہنے لگا بھائی بس اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کر سکتا کہ میں دیر تک آپ کے چہرے پر پیر رکھ کے کھڑا رہوں، نہیں۔ وزیر کہتا بس اتنا ہی کافی ہے، میں اپنے امام کے سامنے جا کر کے جب یہ بات بیان کروں گا تو امام مجھے معاف کر دیں گے۔ واپس اونٹ پر بیٹھا، واپس آیا۔ اب جب واپس آیا تو اسے انتظار نہیں کرنا پڑا، امام موسیٰ کاظم خود دروازے پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ امام نے گلے سے لگایا اور فرماتے تجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے علم میں ہے کہ تو نے کس طرح سے جا کر شرمندگی کے ساتھ معافی مانگی، اس مومن سے جس کو تیری وجہ سے تکلیف پہنچی تھی وہ راضی ہو گیا، میں بھی راضی ہو گیا، میرا اللہ بھی راضی ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، اگر کسی بندے کا حق ضائع ہوا ہے تو انسان معافی مانگے اور دنیا ہی میں اپنے معاملے کو کلیئر کر لے۔ اللہ اکبر! ہمارے نبی کتنی عظیم شخصیت کائنات کی، کتنی عظیم شخصیت ہمارے نبی کی۔ آخری وقت جب نبی کا آیا ہے اس سے چند دن پہلے ہمارے نبی نے مولا امیر المومنین کو اور عباس ابن عبد المطلب یعنی اپنے چچا کو بلایا اور کہا کہ بیماری کی وجہ سے میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، مجھے سہارا دے کر مسجد لے چلو، مسجد میں تشریف لائیں۔ سنا ہوا واقعہ ہے آپ کے، جنہوں نے نہیں سنا میں بہت ہی شارٹ کر کے ان کو سنائے دیتا ہوں۔ یہ حق الناس کے معاملے میں کتنے زیادہ محتاط ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام۔ مسجد میں تشریف لائے، سارے صحابیوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد رسول اللہ کچھ دنوں کے بعد آج مسجد میں آئے ہیں، ایسے ہی لوگوں نے دیکھا، لوگ رونے لگے، فرط محبت سے جذبات میں آ کر کے رونے لگے۔ رسول کا چہرہ دیکھا، چہرے پر کمزوری ہے، نقاہت ہے۔ حضور تشریف لائے، منبر پر تشریف لے گئے اور ایک جملہ فرمایا کہ میری زندگی کے بہت کم دن باقی رہ گئے، اگر میرا حق کسی کے اوپر ہے تو وہ لے لے، مجھ سے طلب کر لے، میں حق ادا کرنا چاہتا ہوں، میں کسی کا حق ساتھ لے کر جانا نہیں چاہتا۔ ایک صحابی اٹھا، یا رسول اللہ، ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، آپ کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، آپ نے اس عصا سے اپنے ناقہ غصبہ کو، اپنے اونٹ کو وہ عصا لگانا چاہا، وہ میرے کندھے پر لگ گیا تھا،
مولا یا رسول اللہ میرا یہ حق ہے۔ رسول فرماتے ہیں گھبراؤ نہیں، تمہارا حق تمہیں ادا کیا جائے گا۔ رسول اللہ نے امام حسن امام حسین سے فرمایا جاؤ گھر جاؤ، ایک عصا رکھا ہے یا بعض روایتوں میں ایک تازیانہ رکھا ہے، اسے اٹھا کے لے کے آؤ۔ وہ تازیانہ یا وہ عصا لا کر کے دیا گیا۔ رسول فرماتے ہیں لو اپنے ہاتھ میں لو اور میرے کندھے پر جہاں تمہیں لگی تھی یہ داہنے شولڈر پہ آ کر کے مجھے لگاؤ اور اپنا حق ختم کرو، یہیں پر ختم کرو، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھا، کہنے لگا یا رسول اللہ جس وقت آپ کا عصا مجھے یا تازیانہ مجھے لگا تھا اس وقت میرے کندھے پر کرتا ہٹا ہوا تھا، آپ ذرا کرتا ہٹائیں تاکہ میں وہاں پر یہ تازیانہ لگاؤں۔ رسول اللہ نے ہٹا دیا، لو جیسے ہی ہٹایا اس نے تازیانہ پھینکا یا جو عصا تھا اسے پھینکا، روتا ہوا آگے بڑھا اور آ کر کے یہاں پر چوم لیا۔ کہنے لگا یا رسول اللہ یہاں پر جو ایک رسالت کی مہر لگی ہوئی ہے، جو لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ، میں اس کی آخری بار زیارت کرنا چاہتا تھا، میں اس کو چومنا چاہتا تھا، میری کیا اوقات، میری کیا حقیقت، میں آپ کے اوپر اس عصا سے اس عصا کو لگاؤں یا اس تازیانے کو لگاؤں، میری کیا جرأت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں نے بخش دیا۔ اللہ اکبر، چاہنے والے ایسے بھی تھے۔ رسول فرماتے ہیں بخش دیا نا؟ ہاں بخش دیا۔ رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا میرے اللہ اس نے بخش دیا، اس کا جو حق تھا اے اللہ تو بھی اسے بخش دے، دنیا اور آخرت میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ عزیزان محترم، آپ نے دیکھا اہل بیت اطہار علیہ السلام بھی کتنے محتاط ہیں حق الناس کے حوالے سے۔ میرے عزیزو، رسول نے کائنات کو سب کچھ عطا فرمایا، آدمی سے انسان بنایا، انسان سے مسلمان بنایا، مسلمان سے صاحب ایمان بنایا، جنتی بنایا، صراط مستقیم پر لے کر کے آئے۔ میرے عزیزو، رسول نے مانگا کچھ نہیں۔ شب جمعہ کی مجلس کے حوالے سے مجھے چند مصائب کے جملے عرض کرنے ہیں اور تقریر ختم ہو جائے گی۔ آپ ایک بلڈنگ بناتے ہیں نا، آپ نے بلڈنگ بنا لی، بنانے کے بعد آپ نے مزدور کو مستری کو پیسہ نہیں دیا آپ نے پیسہ، نہیں دوں گا، ڈرایا دھمکایا بھگا دیا، نہیں دوں گا پیسہ۔ اب آپ اس کے اندر نماز پڑھیں بیٹھ کر کے، کیا نماز قبول ہوگی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے مزدور کی اجرت نہیں دی، مزدور کی مزدوری نہیں دی، مزدوری کو کہتے ہیں اجرت، ٹھیک ہے؟ اس کا حق تھا، بندے کا حق تھا۔ میں اسی حق الناس سے مصائب پر آنا چاہتا ہوں، اسی ٹاپک پر۔ آپ نے وہ حق نہیں ادا کیا، نماز نہیں قبول ہے۔ وہاں بیٹھ کر کے آپ نے چیریٹی کی، کچھ نہیں قبول، کچھ نہیں قبول۔ کیوں؟ حق اللہ کے تو ادا کر رہے ہیں نا، لیکن اللہ کہتا ہے تم نے بندے کا پہلے تو حق ادا کرو، پھر میرے حق ادا کرنے کے لائق بنو گے۔ پہلے بندے کا تو حق ادا کرو، پہلے جو مزدور تھے مستری تھے ان کا تو حق ادا کرو، جنہوں نے بنایا تھا اتنی محنت کر کے، ان کا پیسہ دو، اس کے بعد تم نماز پڑھو قبول، روزہ رکھو قبول۔ جب تک ان کا حق نہیں ادا کیا کچھ بھی قبول نہیں کروں گا۔ میرے عزیزوں، میرے نبی نے اسلام کی ایک عمارت بنائی تھی، اور یہ عمارت بنانے کے بعد جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اس کا کچھ مزدوری لے لیجئے، کچھ پیسہ لے لیجئے، کچھ بدلہ لے لیجئے، آیت نازل ہوئی اے میرے حبیب ان سے کہیے کہ اگر آپ کو آپ کی رسالت کا بدلہ دینا ہے، کہیے ان سے کہ اگر تم میری رسالت کا بدلہ ادا کرنا چاہتے ہو میرے اہل بیت سے محبت کر لو۔ میرے عزیزو، رسول نے اپنی محنت جو اسلام کی عمارت بنائی تھی، اسلام کی بلڈنگ تیار کی تھی، اس کی مزدوری رسول نے کیا مانگی؟ اہل بیت سے محبت۔ اب اگر کوئی اہل بیت سے محبت نہ کرے تو اس عمارت میں رہ کر، اسلام میں رہ کر، مسلمان رہ کر نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، حج کرنے جائے تو حج قبول نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ محبت، اہل بیت کی محبت صرف محبت نہیں ہے، رسول کی مزدوری کا نام ہے، اسے ہی نہیں ادا کیا ہے تو اللہ کہاں سے اپنے حق قبول کرے گا؟ میرے عزیزو، اور اہل بیت کا حق تو وہ ہے کہ جو حق اہل بیت ہے اور حق اللہ بھی ہے۔ عزیزان محترم، کیا مانگا تھا رسول نے؟ کچھ بھی تو نہیں مانگا تھا، اپنے اہل بیت سے محبت مانگی تھی۔ رسول نے کاغذ اور قلم مانگا تھا، نہیں دیا گیا۔ علی نے ممبر مانگا تھا، نہیں دیا گیا۔ حسن نے اپنے نانا کے پہلو میں قبر کی جگہ مانگی تھی، نہیں دی گئی۔ حسین نے دو بہتے ہوئے دریاؤں کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے پانی مانگا تھا، نہیں دیا گیا۔ کچھ نہیں۔ جو کائنات کو عطا کرنے آئے تھے، جنہوں نے کائنات کو کبھی بھی عطا کرنے میں انکار نہیں کیا،
ان کو ہر موقع پر انکار کا سامنا کرنا پڑا۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مولا حسین اللہ اکبر، وہ گوشوارے جو اپنی 4 یا 4.5 سال کی بچی سکینہ کو پہنا کر کے تشریف لے گئے تھے، ظالموں نے شہادت حسین کے بعد وہ گوشوارے بھی چھین لیے، بیبیوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی۔ ہاں عزادارو، تاریخ میں لکھا ہے کہ سکینہ زخمی کانوں کے ساتھ دربار یزید میں کھڑی ہوئی تھی۔ یزید دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ اے سکینہ، ساری بیبیاں جو کھڑی ہوئی ہیں میں دیکھ رہا ہوں، تو بار بار پنجوں کے بل کیوں کھڑی ہو جاتی ہے؟ سکینہ کہتی ہے، رسی ایک ہے، گلے اتنے دوسری بیویاں ہیں، ان کے قد اونچے ہیں، میں چھوٹی ہوں، جب یہ سیدھی کھڑی ہوتی ہے تو میرا گلا گھٹنے لگتا ہے، اس لیے بیویاں بھی اپنی کمر جھکائے کھڑی ہے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے کہ یزید نے ایک سوال کیا، سکینہ میں نے سنا ہے تمہارے بابا کو تم سے بڑا پیار تھا، یہ حسین کا سر ہے، میں تو جب سمجھوں گا کہ جب تم بلاؤ اور تمہارا بابا تمہارے پاس آ جائے۔ جلے ہوئے دامن کو سکینہ نے اٹھایا اور ایک جملہ کا، بابا یزید ہماری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، تشت سے حسین کا سر اٹھا، سکینہ کی گود میں آ گیا، محل میں سناٹا چھا گیا۔ سکینہ نے باپ کے چہرے پر چہرہ رکھا اور ایک جملہ کہا، بابا آپ کے بعد تماچے مارے گئے، گوشوارے چھینے گئے، دامن جلا ہوا ہے، سکینہ کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہے۔ واہ محمدہ واہ علیہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين، السلام عليك يا أبا محمد الحسن المجتبى، السلام عليك يا حسين بن علي الشهيد بكربلاء، السلام عليك يا علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا محمد بن باقر علوم النبيين، السلام عليك يا جعفر بن محمد الصادق، السلام عليك يا موسى بن جعفر الكاظم، السلام عليك يا علي بن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد بن علي التقي الجواد، السلام عليك يا علي بن محمد النقي الهادي، السلام عليك يا حسن بن علي العسكري، السلام عليك يا حجة القائم، يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، كعبة الإيمان، إمامنا وإمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهور الأمر ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على